ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے. جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے، اس وقت فلسطین پہ اسرائیل نے شدید حملہ کیا اور ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. تو اس حوالے سے چند گھڑیاں گفتگو کروں گا. جو ارض مقدس ہے فلسطین اور بیت المقدس، اس کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے. چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا. اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اکثر آپ یہ آیت واقعہ معراج کے حوالے سے سنتے ہیں. اس میں جو زمینی سیر بیان کی گئی ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ کامل کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. پھر مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی ایک فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائی. الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں.
ہر مسجد اندر سے برکت رکھتی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کی کیا شان ہے کہ اس کے باہر بھی برکتیں ہیں۔ تو جو مسجد باہر سے اتنی برکت والی ہے وہ اندر کتنی برکت والی ہوگی۔ فرمایا بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ماحول کو ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور اخروی برکتیں بھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں۔ ایک تو اس زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں وحی نازل ہوتی رہی ہے، یہ محبت وحی ہے، یہاں اللہ کا کلام اترتا رہا ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا جو کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، وہ یہی فلسطین تھا۔ یہاں ہی حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہاں زبور بھی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ بھی یہاں تشریف فرما رہے، یہاں تورات بھی نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت بھی مسجد اقصیٰ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یروشلم کے شہر ناصرہ میں ہوئی ہے۔ تو انجیل بھی یہاں نازل ہوتی رہی۔ گویا جو باقی 3 آسمانی کتابیں ہیں، زبور، تورات اور انجیل، وہ اسی علاقے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد بھی یہاں تشریف فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو وہاں کتنی برکتیں ہوں گی جہاں وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ اس لیے فرمایا بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ایک سبب برکت کا نزول وحی، اور دوسرا سبب برکت کا کہ یہاں نبیوں نے عبادت کی ہے، یہاں نبیوں نے سر سجدے میں رکھا ہے۔ جہاں کوئی اللہ والا عبادت کرتا ہے اور اس پر انوارات نازل ہوتے ہیں، وہ اللہ والا وہاں سے عبادت کر کے چلا جائے، انوارات اس جگہ پہ نازل ہوتے رہتے ہیں، برکتیں اس جگہ پہ موجود رہتی ہیں۔ جہاں کسی اللہ والے نے سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے، وہ اللہ والا اس جگہ سے چلا بھی جائے، اس جگہ پہ برکتیں موجود رہتی ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد یا مسجد اقصیٰ میں انبیاء نے عبادت کی ہے۔ انبیاء کی عبادت جو ہے اس کا خضوع و خشوع کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، ہمارے ذہن اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے چونکہ اس زمین کو سجدہ گاہ انبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے یہ برکت والی جگہ ہے۔ اور تیسرا سبب کہ یہاں انبیاء کے مزارات ہیں، یہ سرزمین انبیاء ہے۔ چونکہ یہاں انبیاء کے مزارات ہیں، جو وجود برکت والا وجود ہو، یعنی اس وجود سے دنیا کو خیر ملتی رہی، بھلائی ملتی رہی، دین کا علم ملا، برکتیں ملی، وہ برکت والا وجود دنیا سے چلا جائے تو جس مٹی میں دفنایا جائے گا وہ قبر بھی برکتوں والی زمین بن جائے گی، چونکہ وہاں برکتوں والا وجود دفنایا گیا ہے۔ تو جو وجود برکتوں والا ہے، اس کی جو قبر ہے وہ قبر بھی برکتوں والی۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے وجود برکتوں والے وجود ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کے مزارات وہ بھی برکتوں کی جگہ ہیں۔
وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی آیت میں جو میں نے خطبہ میں پڑھی، جس میں مسجد اقصی کے ماحول کو بابرکت کہا گیا ہے، اسی آیت میں آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے معراج اس لیے کروائی کہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو شب معراج حضور نے دیکھا ہے، مشاہدہ فرمایا کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر موسیٰ کا مشاہدہ کروا کے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروائی؟ اس کا مطلب ہے انبیاء کی قبریں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اب تک میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ یہ جو مسجد اقصی کے ماحول کو، ارد گرد کو برکت والا کہا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ جو 3 سبب میں نے بیان کیے ہیں، ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے۔ نزول وحی، انبیاء کی عبادت اور انبیاء کی قبریں، یہ جو 3 سبب میں نے بیان کیے ہیں برکت کے، یہ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس جگہ کو اللہ نے روحانیت کے ساتھ ساتھ ظاہری برکتیں بھی عطا کی ہیں کہ یہاں پھلوں کے باغات ہیں، یہاں ظاہری برکتیں بھی اللہ کریم نے رکھی ہیں۔ تو یہ جگہ ظاہری اور باطنی دونوں برکتوں کے حوالے سے معروف ہے اور مشہور ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ، کعبہ شریف میں جو مسجد حرام ہے، یہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس سے پہلے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ ہے بیت اللہ۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کے بعد دوسرا گھر کون سا بنایا گیا؟ دوسری مسجد اللہ کی عبادت کے لیے کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ گویا صحابہ کا عقیدہ ہے جو واقعات ہو چکے ہیں وہ حضور کے علم میں ہیں۔ یہ پہلا گھر جو بیت اللہ بنایا گیا حضور کے میلاد کے بعد بنایا گیا یا پہلے بنایا گیا؟ تو صحابہ حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ زمین پہ پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا بنایا گیا، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ ہے ماضی کے حالات حضور جانتے ہیں، اور ہمارے لیے علم کا سب سے مستند ذریعہ زبان رسالت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ سوال حضور سے کر رہے ہیں، اور جب میرے آقا کریم جواب ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ حضور کے علم میں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی، ساری زمین پاک نہیں تھی، نبی اجازت لیتے تھے رب سے، جس جگہ کی اجازت ملتی تھی وہاں وہ مسجد بناتے تھے۔ تو فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ شریف تعمیر ہوا، اس کے بعد مسجد اقصی، اور اسی حدیث میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جب تمہارے نبی آ گئے تو اللہ نے ساری زمین پر مسجد بنانے کی اجازت دے دی۔
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو سب سے پہلے حضرت جبریل نے بیت اللہ شریف، یہ جو کعبہ شریف والی جگہ ہے، اس کا نقشہ متعین کیا ہے اللہ کے امر سے کہ اس کے عین اوپر آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، بیت العزت اور پھر بیت المعمور، تو اس کے بالکل نیچے کعبہ شریف تعمیر کیا گیا۔ پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ اسی تعمیر میں رہا ہے، لیکن جب طوفان نوح آیا تو ساری زمین پہ پانی پھیلا ہے، تو وہ جو تعمیر تھی وہ بھی مٹ گئے ہیں، اس کے اثرات اور نشانات ختم ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کریم نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے، اور حضرت اسماعیل اس تعمیر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ یہی قبلہ تھا جو مکہ شریف میں ہے، بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جناب اسحاق، وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا تعلق بنیادی طور پہ آپ کا تعلق عراق سے تھا، پیدائش بابل شہر میں ہوئی ہے، ار کے علاقہ میں، اور پھر آپ فلسطین میں بھی کچھ عرصہ قیام فرما رہے ہیں، وہاں بھی آپ عبادت کرتے رہے ہیں، اور آج آپ کا مزار بھی، حضرت ابراہیم کا مزار جو ہے وہ بھی فلسطین میں ہے۔ اس شہر کا نام ہی شہر خلیل ہے، حضرت ابراہیم کا مزار بھی فلسطین میں ہے۔ تو آپ کے پوتے حضرت یعقوب، انہوں نے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا ہے، اور ان کے بعد پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی وہ بڑی تاریخی اور شاندار تعمیر تھی، اس حوالے سے کہ اس میں آپ نے جنات کو مزدور بنا کر ان سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر خصوصی تصرف عطا فرمایا تھا، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کا جو فرش بنایا تھا، دیکھنے والا جب اس میں داخل ہوتا تو سمجھتا سارا سونا لگا ہوا ہے۔ اس کا جو فرش تھا وہ یوں گولڈن تھا کہ لگتا تھا سارا سونا ہے نیچے۔ رات کے وقت دور سے ہی وہ مسجد نظر آتی تھی، بغیر کسی بجلی کے، بغیر کسی لالٹین کے، وہ مسجد خود بخود روشن ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان نے جنات کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں سے وہ پتھر منگوایا تھا کہ جو پتھر رات کے اندھیرے میں خود بخود روشن ہوتا تھا۔ میں اس کی آسان سی مثال دے رہا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک یہ معمول تھا، لوگوں نے ایسی گھڑیاں پہنی ہوتی تھی، اندھیرے میں گھڑی میں ٹائم دیکھ لیتے تھے۔ وہ ایسا مسالہ لگا ہوتا تھا گھڑی کی سوئیوں پہ کہ رات لالٹین جلانے کی، بتی جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اندھیرے میں ہی اس گھڑی پہ ٹائم دیکھ سکتے تھے۔ تو وہ جو مسالہ، وہ جو چیز ہے کہ اندھیرے میں خود بخود روشن ہو رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کے باہر جو پتھر لگایا تھا وہ ایسا تھا کہ رات کے وقت دور سے ہی وہ مسجد نظر آتی تھی، روشن ہوتی تھی۔ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے، لاٹھی کے سہارے، عصا مبارک کے سہارے کھڑے ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور جنات ایک عرصے تک اس روب میں ہی کام کرتے رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سامنے تشریف فرما ہے۔ تو دو کیفیتوں میں
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد تعمیر کروائی، ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال کے بعد بھی، دو کیفیتوں میں تعمیر کروائی، ظاہری حیات مبارکہ میں بھی، اور پھر عصا کے سہارے کھڑے ہیں، وصال ہو گیا ہے اور تعمیر جاری ہے، اور آپ ایک عرصہ تک اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے ہیں۔ تو دو کیفیتوں میں یہ مسجد کیوں بنوائی گئی کہ ایک وقت آنے والا تھا جب اس مسجد میں حضور نے ظاہری حیات میں آ کے نماز ادا کرنا تھی اور نبیوں نے قبروں سے اٹھ کے آ کے مقتدی بننا تھا۔ اس مسجد کے نمازی بھی دو کیفیتوں والے ہونے تھے کہ ظاہری دنیا سے بھی اور عالم برزخ سے بھی، اس لیے مسجد کی تعمیر بھی حضرت سلیمان نے دو کیفیتوں میں کروائی ہے، وصال سے پہلے بھی تعمیر ہو رہی ہے، آپ کے وصال کے بعد بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ عرصہ یہ مسجد قائم رہی، لیکن یہودیوں نے جب آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، فسق و فجور میں پڑ گئے، کفر و شرک میں پڑ گئے اور اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو پھر عراق سے ایک بادشاہ گیا بخت نصر، اس نے وہ مسجد گرا دی ہے، اس نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے اور خون کی ندیاں اس نے بہا دیں۔ اس سے پہلے جو ایک خاص تابوت تھا یہودیوں کے پاس، وہ بھی اس نے قبضے میں لے لیا، جس کا ذکر سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ہے۔ اس تابوت کا ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ اس صندوق کو سامنے رکھ کے بنی اسرائیل دعا مانگتے تھے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ لیکن جب وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، شہر پر بھی قبضہ ہو گیا، مسجد کو بھی گرا دیا گیا، مسجد کو بھی اس نے آگ لگا دی۔ بخت نصر ظالم بادشاہ تھا اور اس نے جو تبرکات تھے انبیاء کے، ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ جس طرح شروع میں نے بیان کیا ہے کہ اس زمین کو صرف یہودیوں کے ساتھ ہی تعلق نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ انجیل جو نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی سرزمین پہ نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے یروشلم کے شہر ناصرہ میں، یہ ناصرہ بھی مسجد اقصیٰ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، فلسطین کہتے ہیں، اسے ہی وہ یروشلم کہتے ہیں، اور اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں پاک ہونے کی جگہ، یعنی جہاں حاضری دیں تو بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے۔ تو یروشلم کے شہر ناصرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے، اور یہیں وہ جگہ بھی نشانی بھی موجود ہے جہاں آپ کو معاذ اللہ صلیب پہ چڑھانے کا انتظام کیا گیا اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ تو اس سرزمین کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ زمین یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے لیے مقدس سرزمین ہے، کیونکہ ہمارے آقا کریم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی مسجد اقصیٰ سے ہی حضور نے آسمانوں کا سفر شروع فرمایا ہے۔ یہاں آپ نے نماز پڑھائی ہے، مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز پڑھائی ہے، تو یہ مسجد ہمارے لیے بھی اس حوالے سے مذہبی حیثیت سے مقدس جگہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی حضور نے بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم کے وصال پاک کے بعد یہ مسجد والی جگہ جو ہے فلسطین کی، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھی، یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو پہلے یہاں سے نکال دیا تھا۔ مسلمان جہاد کرتے ہوئے عرب سے، حجاز سے، مصر اور اس علاقے میں آگے بڑھے
تو حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، ان دونوں کے ساتھ مختلف اوقات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے، یا فتوح الشام میں ہے، یا الکامل کے اندر ہے۔ تاریخ کی ان کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے شہر مقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 3 مہینے گزر چکے ہیں اور شہر فتح نہیں ہو رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک لقب ملا ہے حضور کی بارگاہ سے، امین امت۔ یہ بڑی شان والے صحابہ ہیں حضرت ابو عبیدہ۔ وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، وہ سپہ سالار ہیں لشکر کے۔ مہینے گزر گئے، فلسطین فتح نہیں ہو رہا، اور شہر مقدس کے گرد آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایک عیسائی پادری شہر کی دیوار پہ چڑھا اور اس نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا، تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں یہ شہر کیوں نہیں فتح کر سکتا؟ اس پادری نے کہا، جو آدمی یہ شہر فتح کرے گا اس کی نشانیاں ہماری مذہبی کتاب میں موجود ہیں، تمہارے اندر وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، وہ نشانیاں بتاؤ، کون سی نشانیوں والا شخص اس شہر کو فتح کرے گا؟ اس پادری نے کہا، ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کا نام 3 حرفوں پر مشتمل ہوگا، دوسری نشانی یہ ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوگا، اور تیسری نشانی یہ ہے وہ دین پر عمل کرتے ہوئے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ جب یہ 3 نشانیاں بیان کی پادری نے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مسکرائے، اور ہلکا سا نہیں مسکرائے، کھل کے ہنسے، ہنسنے کی آواز آئی۔ پادری نے کہا، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا، اللہ کی قسم ہے یہ شہر ہم نے فتح کر لیا ہے۔ پادری نے کہا، کس طرح فتح کر لیا ہے؟ اس نے کہا، تم نے کہا جو فتح کرے گا اس کا نام 3 حرفوں پر ہے، ہمارے خلیفہ عمر کا نام 3 حرفوں پر ہی۔ پھر تم نے کہا جو شہر کو فتح کرے گا وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، ہمارے خلیفہ کا تو لقب ہی فاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرنے۔ تیسری نشانی تم نے بتائی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم کی یہی شان ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے مسکرا کے کہا، ہم نے شہر، واللہ اللہ کی قسم ہے ہم نے یہ شہر فتح کر لیا ہے، پادری نے کہا، جنگ روک دو، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، میں انہیں دیکھوں گا، اگر ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ہم جنگ کے بغیر ہی شہر کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خط لکھا ہے امیر المومنین کو، حضرت فاروق اعظم نے مجلس مشاورت مقرر کی ہے، مولا علی شیر خدا نے مشورہ دیا آپ خود تشریف لے جائیں۔ مجلس مشاورت میں فیصلہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم فلسطین جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم فلسطین تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو راستے میں چونکہ اونٹ ایک تھا، کبھی آپ سوار ہوتے، کبھی آپ کا غلام سوار ہوتا تھا۔ جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام سوار ہے اور آپ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا یہ جو سواری کی پشت پہ ہے یہ خلیفہ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، نہیں، یہ تو غلام ہے، خلیفہ تو مہار پکڑ کے چل رہا ہے۔
ان عیسائیوں نے کہا ہم مانتے ہیں یہی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے، ایک دن پہلے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ آپ کے لشکر کے جو پہلے سے وہاں فلسطین میں موجود تھے مسلمان سپاہی، وہ آئے اور انہوں نے کہا کل آپ نے شہر میں داخل ہونا ہے، عیسائیوں نے بھی آپ کی زیارت کرنی ہے، یہ پھٹی ہوئی قمیض نہ پہن کے جائیں جس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ نیا لباس پہن کے داخل ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا عمر کو یہ کپڑے عزت دیں گے؟ عمر کے لیے وہ عزت کافی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملی ہے، عمر کے لیے وہ عزت کافی ہے جو اسلام نے اسے دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم پیوند زدہ لباس کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اس لباس کو پیوند تو لگے ہوئے تھے پر داغ کوئی نہیں تھے لگے ہوئے۔ اور آج ہمارے حکمران قیمتی سوٹ 5-5 لاکھ کا سوٹ تو پہن لیتے ہیں پر ان پر داغ لگے ہوئے ہیں، بددیانتی کے داغ، کرپشن کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم کے لباس پہ پیوند لگے ہوئے تھے پر داغ نہیں تھے لگے ہوئے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے ہیں، وہ پادری جس نے کہا تھا حضرت ابو عبیدہ سے کہ بلاؤ خلیفہ کو، اگر وہ اسی طرح ہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو تو ہم بغیر جنگ کے ہی شہر کا دروازہ کھول دیں گے اور کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ جب اس پادری نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا، فتوح الشام میں ہے، دیگر تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ پادری دوڑتا ہوا فصیل کا دروازہ کھوڑ کے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور دوسرے عیسائیوں سے کہتا ہے وہی حقا، کیوں دیر کر رہے ہو، کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، کیوں نہیں آ کے اس ہستی سے امان طلب کرتے؟ یہی تو وہ شخص ہیں جن کا ذکر ہماری مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ پھر بغیر جنگ کے ہی حضرت فاروق اعظم نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ شعر تو نعت کا ہے، احمد ندیم قاسمی نے لکھا تھا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ نعت میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، منقبت میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ شعر ہے تو نعت کا کہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یہ اگر نعت میں پڑھیں تو پھر شب معراج والا واقعہ ہے، اور اگر منقبت میں پڑھیں تو پھر فاروق اعظم کو مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے، اے عمر ایک بار پھر آؤ کہ بغیر جنگ کے ہی تم نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہلی نماز مسلمانوں کو پڑھائی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی ہے۔ بیت اللہ میں پہلی نماز کس نے پڑھوائی تھی؟ جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عرض کیا یا رسول اللہ عمر بھی آپ کا غلام ہو اور مسلمان پھر بھی چھپ کے نماز پڑھیں، آج ہم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے، قبلہ اول کے آگے یا بیت اللہ کے آگے، دونوں کے آگے پہلی نماز پڑھوائی ہے تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم نے پڑھوائی، مسجد حرام میں بھی مسجد اقصیٰ میں بھی۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہمارے آقا معراج کی رات آئے تھے، جگہ تلاش کرو کہاں آپ کی سواری باندھی گئی تھی۔ پھر اس جگہ پہ پہنچے ہیں تلاش کرتے ہوئے جہاں سے حضور کی سواری تھی اور آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جب وہاں پہنچے تو زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو صاف کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اس جگہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کی سواری کے قدم لگے تھے، اور آپ نے فرمایا یہاں مسجد بنائی جائے گی، وہاں مسجد بنائی گئی۔ کچھ عرصہ اس مسجد کا نام مسجد عمر ہی رہا کہ حضرت فاروق اعظم جب یہاں تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے
تلاش کی گئی جگہ، وہ جگہ متعین کی گئی، آپ زمین پہ بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا ہے۔ امیر المؤمنین ہیں، کتنا روب ہے، بغیر جنگ کے شہر فتح کر رہے ہیں، پر جب حضور کی سواری کے قدموں والی جگہ سامنے آئے تو پھر غلام بن کے ہاتھوں سے زمین کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور وہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ 400 سال تک مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس ہی رہی۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ زمین فتح کی ہے تو 400 سال تک پھر یہ جگہ مسلمانوں کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد تقریباً 88 سال کے لیے، درمیان میں 88 سال کے لیے عیسائیوں نے واپس لے لی تھی۔ صلیبی جنگیں ہوئیں، یہودیوں نے نہیں لی بلکہ کس نے لی ہے؟ عیسائیوں نے لی۔ 88 سال درمیان میں پھر عیسائیوں کے پاس یہ جگہ رہی۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی، انہوں نے اس کو فتح کیا ہے، اور ان کی فتح کے بعد تقریباً 700 سال یہ جگہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ 700 سال ان کے ہو گئے، 400 سال پہلے ہو گئے، کتنا عرصہ یہ جگہ ہمارے پاس رہی؟ 1100۔ یہ جو درمیان میں عیسائیوں کے پاس ہے یا یہودیوں کے پاس، بہرحال پھر بھی نہیں۔ تقریباً 2000 سالوں کے بعد، یہ 1917 میں جب خلافت عثمانیہ ختم کی ہے انگریزوں نے، تو اس کے بعد یہودی وہاں گئے ہیں۔ 2000 سال تک یہودی نہیں وہاں جا سکے۔ یہودی جو فلسطین میں گئے ہیں 2000 سال کے بعد وہ گئے۔ ویسے درمیان میں جب عیسائیوں کی حکومت تھی تو عیسائیوں نے تو پابندی لگا دی تھی کہ یہودی فلسطین میں آ ہی نہیں سکتے، ویزا لے کے بھی نہیں آ سکتے، نو انٹری، یہ عیسائیوں میں تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت تھی، چاہے خلافت فاروقی کے بعد یہ جو 400 سال تھے یا حضرت صلاح الدین ایوبی، ان کے ہاں یہودیوں کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ساتھ نرمی کا رویہ کس کی حکومت میں رہا؟ عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی؟ مسلمان حکمرانوں نے اجازت دی تھی انہیں کہ تم یہاں آ سکتے ہو، ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے، لیکن یہاں پر وہ جگہ نہیں خرید سکتے تھے، مکان نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ جو انہوں نے یہاں جگہ خرید لی ہے، مکان بنائے ہیں، واپس یہاں آئے ہیں، کتنے عرصے بعد آئے ہیں؟ 2000 سال بعد۔ خلیفہ ترک جو تھے عثمان، ان سے انہوں نے، عبد الحمید ترک، ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اتنی جگہ دے دیں فلسطین میں، ہم خلافت کی اتنی مدد کرتے ہیں۔ تو خلیفہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر خلیفہ کے خلاف سازشیں کی، ترکی خلافت ہی ختم ہو گئی 1917 میں۔ اس کے بعد انہوں نے UN میں درخواست دے دی کہ ہمیں یہاں جگہ الاٹ کی جائے۔ وہ ادارے جو بنائے اس لیے گئے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے، نام یہ ہے کہ یہ انصاف دینے والے ادارے ہیں، وہ انصاف نہیں دیتے، وہ سیاسی بنیادوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ UN نے انہیں اجازت دے دی کہ جی 53% یا 55% حصہ جو ہے فلسطین کا اسرائیل کو دے دیا جائے، کچھ حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تاریخ آپ کے سامنے مزید بیان کروں۔ 1947 میں پاکستان بنا تو یہودیوں نے دوڑیں لگا دیں، انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو، اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے تو اب یہودیت کے نام پہ بھی ملک بننا چاہیے۔ 1948